السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اس تحریک پر محنت کر رہے ہوں گے جس تحریک کا آغاز ہم سب نے مل کر کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں کہ بہت دنوں کے بعد آپ کے سامنے آیا ہوں، چونکہ ایک کام میں مصروف تھا جس کی وجہ سے آپ کے سامنے نہیں آ پا رہا تھا۔ الحمدللہ اس سے فراغت ہو گئی اور آپ کے سامنے آیا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، اس تحریک کے متعلق ہم نے ساری تفصیل اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی سب سے پہلی ویڈیو میں بتا دی ہے، لہٰذا تفصیل کے لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، سنیں۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمارا موضوع منگنی ہے۔ یعنی منگنی یہ کیا چیز ہے جسے ہمارے زبان میں اور ہمارے علاقے میں چھینکا کہا جاتا ہے۔ تو منگنی در حقیقت ایک زبانی وعدہ ہے، یعنی زبان کے ذریعے یا خط و کتابت کے ذریعے، اور آج تو سب سے آسان ہے کہ کال گھمایا اور تاریخ شادی کا تعین ہو گیا، بس یہ کافی ہے۔ اب اس کے علاوہ جتنی چیزیں منگنی میں رائج ہے سب کے سب لغو، بیکار اور خلاف سنت ہے۔ شریعت مطہرہ سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس موقع سے لوگوں کا اجتماع ضروری سمجھنا، یعنی لوگوں کو جمع کرنا ضروری سمجھنا، اور اسی طرح جانبین میں سے ہر ایک باری باری سے، ایک مرتبہ لڑکے والے کچھ لوگوں کو لے کر لڑکی والے کے دروازے پر جاتے ہیں۔ اب لڑکی والے کے ذمے جتنے لوگ گئے ہوتے ہیں ان کا کپڑا خریدنا ہوتا ہے، انہیں کپڑا دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کی جب باری آتی ہے لڑکی والوں کی، تو ان کے یہاں سے کچھ لوگ جاتے ہیں لڑکے والے کے یہاں، اب ان کے ذمے ہوتا ہے کہ کپڑا وغیرہ خرید کر دینا۔ بہرکیف یہ جتنی چیزیں ہیں سب کے سب لغو اور بیکار ہے۔ اب اس میں تعویل کرتے ہیں اور سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ ہم تو منگنی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس سے بات طے ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے، اور اس میں دم پیدا ہو جاتی ہے۔ تو صاحب اس کا جواب یہ ہے کہ بہت جگہ دیکھا گیا ہے کہ منگنی بھی ہو گئی، بات پختہ بھی ہو گئی، اس کے باوجود کچھ چیزوں کا اور کچھ باتوں کا علم شادی سے، نکاح سے چند روز قبل ہوا، جس کی وجہ سے اس رشتے کو ختم کرنا پڑا۔ اور حق بھی یہی ہے، شریعت کی نظر میں جانبین میں سے، یعنی دونوں میں سے ہر ایک کو نکاح سے قبل اس رشتہ کو اور اس طے ہوئی بات کو، پختہ بات کو ختم کرنے کا حق ہے، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جن کا علم بعد میں پتہ چلتا ہے، جن کا علم بعد میں ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے رشتہ کو ختم کرنا ہی مناسب ہوتا ہے۔ لہٰذا جانبین میں سے، یعنی لڑکی والے کو بھی اور لڑکے والوں کو بھی، ہر ایک کو حق ہے کہ رشتہ کو ختم کر لے۔ اب دوسری بات کہ جو یہ تعویل نکالتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں، تو یہ سب تعویلیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب سیدھی یہ کہہ دیجئے کہ یہ رواج چلا آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں تاکہ سماج ہم پر ہنسے نہیں، گاؤں کے اور سماج کے لوگ ہمیں برا بھلا کہے نہیں، بس اس سے بچنے کے لیے آپ کر رہے ہیں، اور اسی کا مذموم ہونا اور اس کا واجب ترک ہونا بیان ہو رہا ہے۔ اور اس تحریک کا مقصد بھی وہی ہے کہ ان تمام رسم و رواج کو ختم کر دیا جائے، نکال دیا جائے، اور نکاح اور شادی کو آسان بنایا جائے۔ لہٰذا یہ تعویلیں چھوڑیے اور یہ رواج چھوڑیے، سیدھی بات ہے کہ ان رسموں کو چھوڑنا ہے، بس چھوڑنا ہے ہر حال میں۔ امید ہے یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تحریک پر ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاص، قوت، عافیت اور ہمت کے ساتھ ہم سب سے دین کی خدمت کرا لیں۔